कुर्बानी करते वक्त ये एक गलती कभी मत करना, वरना सवाब की जगह गुनाह मिलेगा। ये गलती तुम्हें बर्बाद कर देगी। 90% लोग कुर्बानी में ये गलती ज़रूर करते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा की आमद है। हर साल इस मौके पर कुर्बानी के जानवरों की बहार आती है। हर घर में इसी बात का तस्करा होता है कि गायें खरीदी जाए, बकरा लिया जाए या कहीं हिस्सा डाला जाए। जहां कुर्बानी के जानवर आ जाते हैं, वहां लोग एक दूसरे के साथ मुआवजा करते हैं कि किसका जानवर ज़्यादा अच्छा और कीमती है। जो लोग महंगे जानवर खरीद कर लाते हैं, वो बड़े फ़ख्र से अपने जानवरों की नुमाइश करते हैं, जबकि कमज़ोर जानवरों के मालिक उनकी कीमत ज़्यादा बताकर अपना भरम रखते हैं। गर्ज मुकाबलाबाजी की एक फ़ज़ा हर जगह तारी हो जाती है। जो लोग कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते, उनका गम सिर्फ इतना होता है कि वो इस मुकाबले से क्यों बाहिर है, या फिर ये कि इस मौका पर गोश्त की खुद कफालत में वो दूसरों के मोहताज होंगे। जानवरों की खरीदारी के बाद घर के मर्दों की अगली फिक्र कसाई की तलाश और कुर्बानी के दिन उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना होता है, जबकि ख़वातीन के सामने कुर्बानी के बाद गोश्त की जमा तकसीम और फिर उसके पका के थका देने वाले मराहिल होते हैं। बच्चे जानवरों को घुमाने और खिलाने पिलाने में मगन रहते हैं। उनके इस शौक का मुंतहा कमाल ईद के दिन ज़िबा होते जानवरों का नज़ारा है। गर्ज ये कि ईद उल अज़हा के मौका पर दीन इस्लाम की अजीम इबादत लोगों में अगर किसी पहलू से अहम है तो वो महज जानवर और उनके गोश्त के हवाले से है। दीन के हवाले से अगर कोई चीज़ ज़ेरे बहस आती भी है तो वो कुर्बानी की इबादत का तरीक़ी पस मंज़र और उसके फ़िक़ही मसाइल हैं। दीन इस्लाम में कुर्बानी की हैसियत एक इबादत की है और दीन खुदावंदी में इबादत की हकीकत ये है कि उसके ज़रिए से बंदा अपने परवरदिगार के साथ अपने ताल्लुक़ की याद दहानी हासिल करता है। चनाचे कुर्बानी की ये इबादत बंदा और उसके रब के दरमियान ताल्लुक़ का वो मुज़र है जिसे सरे अनवान बनाकर वो अपने मालिक की खिदमत में अपना ये प्यामे ज़िंदगी बेचता है। ऐ परवरदिगार, आज मैं एक जानवर तेरे नाम पर ज़िबा कर रहा हूँ। अगर तेरा हुक्म हुआ तो मैं अपनी जान भी इसी तरह तेरे हजूर पेश कर दूंगा। दरअसल इस दुनिया में बदनी और माली इबादत के मौके नमाज़ों, इन्फाक वगैरह की सूरत में कसरत से सामने आते रहते हैं, जिनसे हम अपने परवरदिगार के साथ अपने ताल्लुक़ की याद दहानी हासिल करते हैं और इसे ज़िंदा रखते हैं। ताकि खुदा के लिए जान दे देना इस्लाम यानी अपने आप को खुदा के हवाले कर देने का सबसे बुलंद मुकाम है और इसके मौके शाज़ो नादर ही ज़िंदगी में आते हैं। इसलिए कुर्बानी की ये इबादत इसके अलामती इजहार के तौर पर मुकर्रर की गई है। गोया एक बंदा मोमिन इस अजीम इबादत के ज़रिए अपने रब के सामने ये इकरार करता है, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब तेरे लिए है। अरशाद बारी ताला है और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी शुरू की है ताकि अल्लाह ने उनको जो चौपाए दिए हैं उन पर वो ज़िबा करते हुए उसका नाम लें। बस तुम्हारा महबूब एक ही है, चनाचे तुम अपने आप को उसी के हवाले कर दो और खुशखबरी दो उन लोगों को जिनके दिल खुदा के आगे झुके हुए हैं। ये आयत बताती है कि कुर्बानी की इबादत अपनी जान को अपने महबूब की नज़र कर देने का अलामती इजहार है। इसके ज़रिए से बंदा अपने वजूद को आखिरी दर्जे में अपने आका के हवाले करने का ऐलान करता है। बंदा मोमिन के ये जज्बात उसके मालिक तक पहुँच जाते हैं, जिसके जवाब में अल्लाह ताला अपने बंदे को अबदी रहमतों के लिए चुन लेता है। मज़ीद ये कि दुनिया में भी वो इन जानवरों का गोश्त इन्हें खाने की इजाज़त देकर इन्हें ये पैगाम देता है कि अपनी जान मुझे देकर भी तुम मुझे कुछ नहीं देते, बल्कि देने वाला मैं ही हूँ। ये गोश्त खाओ और याद रखो कि मुझसे सौदा करने वाला दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान नहीं उठाता। एक तरफ कुर्बानी की अजीम इबादत और इसमें पोशीदा हिकमत है और दूसरी तरफ हमारा वो तर्ज अमल इसका तस्करा ऊपर किया जा चुका है, जिसमें एक आम आदमी का जहन कभी भूले से भी कुर्बानी की इस हकीकत की तरफ मुंतकिल नहीं होता। इससे बढ़कर ये कि रियाकारी और नमूद व नमाइश का इन्हिसार इस अजीम इबादत में इस तरह शामिल हो जाता है
کہ قیامت کے دن انسان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ قربانی کے ذریعے سے اپنی بندگی کا اظہار تو دور کی چیز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مخلوق کی نگاہ میں نمایاں ہونے کی نیت سے آدمی اگر حقیقت میں بھی اپنی جان دے دے تب بھی روز قیامت میں ایسے شہید کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک آخری بات اس ضمن میں یاد رکھنے کی ہے کہ دین اسلام کا اصل مقصود انسان کا تزکیہ ہے، یعنی انسان کو پاکیزہ بنانا۔ تاہم قربانی کے اس عمل میں ہم لوگ نہ صرف جانور ذبح کرتے ہیں بلکہ اسلام کا یہ مقصود یعنی پاکیزگی میں ذبح کر دیتے ہیں۔ جگہ جگہ گندگی کے جو ظاہر عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھنے میں آتے ہیں، اس کی توقع کسی اچھے مسلمان سے تو کیا ایک اچھے انسان سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن پاک میں قربانی کے جانوروں کے متعلق ارشاد ہوا ہے، اللہ کو تمہاری ان قربانیوں کا گوشت یا خون کچھ بھی نہیں پہنچتا بلکہ صرف تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ تقویٰ اور بندگی کی دلی کیفیت تو ہمارے ہاں پہلے ہی ناپید ہے۔ اس پر مزید ستم ہم یہ کرتے ہیں کہ گوشت اپنی فریزر میں رکھ کر ہم زبان حال سے رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں صرف گندگی اور لذت کے ڈھیر بیچتے ہیں۔ چنانچہ قربانی کے دنوں میں اس کی حکمت اور مصلحت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے گھر کی طرح اپنے علاقے کو بھی صاف رکھنا ہماری دینی ذمہ داری ہے، جس کی خلاف ورزی کم سے کم ایک دینی تہوار کے موقع پر اور بالخصوص ایک عبادت کو انجام دیتے ہوئے بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے تو نہ اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، البتہ کوئی بھی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی، اللہ کو تو بندے کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی اللہ کو نہ تو جانور کے گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے۔ اللہ تو بندے کے دل کے اندر جو محبت ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے پاس تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ قربانی کرنے کا مقصد اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ ناظرین، زندگی کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بڑی زبردست طریقے سے قربانی ہوتی آ رہی تھی، اب حالات خراب ہو گئے تو شرم آتی ہے کہ اب اگر قربانی نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے، یا قربانی کا جانور ہلکا آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے گھر میں 2 بھائی الگ الگ قربانی کرتے تھے، لیکن اب حالات خراب ہیں تو 2 بھائی مل کر قربانی کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ 2 کی جگہ 1 بکرا لے آؤ، لیکن زبردست ہونا چاہیے، کم سے کم یہ تو ہو جائے گا کہ بکرا ہمارا بہت بھاری تھا۔ گویا یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات لگ جاتی ہے کہ میرا بکرا سب سے اچھا ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا جانور کم وزن ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا اچھا لائے، اس کا وزن کم ہے، یہ خوبصورت نہیں۔ وہ اپنی چھوڑ کر دوسروں پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بچہ اپنے والد سے شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ میرے دوستوں میں میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ کیسا جانور آپ نے خریدا ہے۔ اس سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک مقابلہ ہو جاتا ہے۔ ہم قربانی نہیں بلکہ مقابلہ کرتے ہیں کہ کس کا جانور کتنا وزن کا ہے، کس کا جانور خوبصورت ہے، کس کا جانور زیادہ مہنگا ہے۔ تو قربانی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے دکھاوے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ آپ جس حیثیت کے مالک ہوں اس حیثیت کی قربانی دو، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کا جانور اور قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اور اگر سامنے والے کا جانور دبلا پتلا ہے تو اس کے جانور کا، اس کے بکرے کا مذاق مت اڑاؤ، اس کو احساس کمتری میں مبتلا مت کرو۔ اس طرح کی باتیں بالکل بھی مناسب نہیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اسے قرب کا سبق جانتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر
ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والے صرف اخلاص نیت اور تقوی کی شرائط کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ امام حسن منالی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طلب ثواب ہو کر قربانی کرے وہ آتش جہنم سے دور ہو جائے گا۔ مذکورہ حدیث پاک اور قرآن پاک کی آیتوں پر غور و فکر کرنے سے یہ بات روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ قربانی کیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ صرف جانور خرید کر ذبح کرنا اصل قربانی نہیں، بلکہ قربانی کا اول مقصد صرف اور صرف رضائے الہی ہے۔ بہار شریعت میں یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے۔ تقرب نے قربانی کے اصل مقصد کو واضح کر دیا کہ قربانی کرنے کا مطلوب و مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودگی حاصل کرنا ہے، نہ کہ محض گوشت کھانا۔ فخریہ انداز میں پیش قیمت لگا کر جانور خرید کر گلی کوچے میں اپنی شان و شوکت کا کھلم کھلا اظہار کرنا کہ ہم نے 50,000 کا جانور خریدا تاکہ لوگ ہماری واہ واہی کریں۔ یاد رکھیں، آپ نے 50,000 تو کیا 50 لاکھ کا بھی جانور خرید لیا، مگر اس میں تکبر الہی اور رضا الہی شامل نہیں، بلکہ صرف شہرت کمانے کی خاطر ایسا کیا تو یہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، بلکہ اس 50,000 اور 50 لاکھ سے زیادہ 5,000 کا ہی جانور زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسے خلوص کے ساتھ اپنے رب کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے قربان کیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے فرمایا، حصے داروں میں سے کسی ایک کی بھی نیت اگر گوشت کھانے کی ہو اور تقرب نہ پایا گیا تو نہ صرف اس کی قربانی بلکہ جتنے لوگ شریک ہیں کسی کی بھی قربانی ادا نہ ہوگی۔ اس لیے جانور خریدنے سے لے کر اس کے اختتام تک کبھی بھی رضا الہی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہر فعل میں ہماری نیت صرف تکبر الہی ہی ہونی چاہیے۔ اور یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم قربانی میں دکھاوا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہماری قربانی میں دخل ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ثواب کی جگہ گناہ مل جاتا ہے۔ قربانی چونکہ ایک عظیم عبادت ہے، اس لیے ہر سال ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ کوئی بھی کام رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اس بات کا پیغام کہ ہم ہمیشہ اللہ کے فرامین و احکام کی بجا آوری کے لیے منتظر رہیں۔ ایک جانور کی قربانی ہی نہیں بلکہ رب کی جانب سے جس چیز کا بھی حکم آ جائے ہم اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار رہیں، اور ہماری دولت ہو یا پھر اولاد، دنیا کی کوئی بھی عظیم چیز ہو، ہم اس کو رب کے حضور قربان کرنے کے لیے بخوشی راضی رہیں۔ جیسا کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنی دولت کو رب کی بارگاہ میں لٹایا بلکہ اپنے لخت جگر، نور نظر، جگر پارا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تک بھی پیش کر دی اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا حاصل کرنے اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح اور اسلامی طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔